لله وكفى بالمجد والهدى خالق الحق والهوى خالق الارض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا. أعوذ بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال قادری رضوی ذی مجدور. بزرگوں دوستوں، آئینہ مساجد و علماء کونسل کے تحت اس مسجد میں نظام دین کورس کا یہ نامہ کورس چل رہا ہے، اور اس حوالے سے آج مجھے جو ٹاپک دیا گیا، جو مجھے موضوع دیا گیا، بڑا ہی پیارا موضوع ہے. جیسے کہ قاری بلال صاحب فرما رہے تھے، ان آنکھوں کے قربان جنہیں تو نظر آیا. اس سے مراد حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں جنہیں رخ والضحیٰ دیکھنے کا شرف نصیب ہوا. حضور کے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں. اس سے مراد اب میں اپنی اس بات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلے حصے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صحابہ کی تعریف اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ. صحابی کہتے کسے ہیں؟ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ خوش نصیب ہستی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کی ہو. ومات علی الاسلام، اور اسی اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا. اس عظیم ہستی کو وہ صحابی کہا جاتا ہے. اب صحابیت کے لیے جو سب سے زیادہ بنیادی بات ہے وہ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا یا ملاقات کرنا جو ہے، یہ اس کی بنیادی بات ہے. یہ ہو گیا صحابی کی تعریف. اس کے بعد صحابی کا مقام و مرتبہ قرآن کریم سے صرف 2 آیات میں پڑھوں گا. بے شمار آیات ہیں، بے حساب آیات ہیں صحابی کے مقام و مرتبے کے حوالے سے. ایک پہلی آیت مبارکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ جو میرے نبی کے صحابی ہیں یہ پکے مومن ہیں. ان کے ایمان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پکے مومن ہیں. بزرگوں دیکھیں، آج میں ہر ایک جو ہے وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ ہمارا دعویٰ ہے. لیکن دیکھیں قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت پر کہ ان کے مومن ہونے کی گارنٹی رب کائنات قرآن میں دے رہا ہے. دوسری آیت مبارکہ خالق کائنات نے ارشاد میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا
صحابہ کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں آج ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. ایک نمازی نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ کہ رب راضی ہو جائے. روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. حج کرنے والا حج کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. جہاد کرنے والا جہاد کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. لیکن ہمیں معلوم نہیں، قطعی طور پر ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوا ہے کہ نہیں. ہاں گمان جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے، لیکن 100% ہمیں یقین نہیں ہے. لیکن حضور کے صحابہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جنہیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ رب نے قرآن میں عطا فرمایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں احادیث مبارکہ. 3 حدیث مبارکہ میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث مبارکہ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم نے ان میں سے جس صحابی کی بھی اقتدا کی تم ہدایت کو پا جاؤ. یہ پہلی حدیث مبارکہ کے صحابہ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں. صرف خود ہدایت پر نہیں، ان میں سے جس صحابی کی بھی کسی بھی صحابی کی اقتدا کی جائے، اقتدا کرنے والا یقیناً جو ہے وہ ہدایت کو پا جائے. دوسری حدیث مبارکہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھو سکتی، ہرگز نہیں چھو سکتی جس نے میری زیارت کی ہو، جس نے میری زیارت کی ہو. اور اس سے بھی نہیں چھو سکتی جس نے اس کی زیارت کی ہو کہ جس نے میری زیارت کی ہو. یعنی صحابی کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اور تابعی کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ ہرگز جو ہے وہ نہیں چھو سکتی. اب یہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام، حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام قطعی جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں. ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. تیسری حدیث مبارکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں. اب علماء کرام اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا درجہ اس امت میں سب سے زیادہ بلند ہے. اور حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے صحابہ کا اتنا درجہ ہے، اتنا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اس امت کے اگر تمام ولی، تمام غوث، تمام قطب، تمام ابدال اور تمام قلندر مل جائیں، سب مل کر بھی حضور کے تمام صحابہ میں سے جو سب سے کم درجے والے صحابی ہیں، سب سے کم درجے والے صحابی، فرمایا ان کے مقام و مرتبے کو بھی تمام مل کر نہیں پہنچ سکتے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیت، حضور کی زیارت سے صحابیت کا جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ کبھی بھی عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا. اب بزرگوں دوستوں دوسرے حصے کی طرف چلتا ہوں کہ صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا، کس وجہ سے ملا. اس کی 3 بنیادی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ صحابہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی. تو ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کرنا، یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس کے بعد دوسری وجہ کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے حضور علیہ السلام کی بے انتہا تعظیم کی، بے انتہا تعظیم کی. اتنا ادب و احترام، اتنی تعظیم کی کہ اتنا ادب و احترام اس کائنات کے اندر کسی اور ہستی کا کیا ہی نہیں ہے. عروہ بن مسعود جو اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے اور یہ سفیر بن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جایا کرتے تھے.
جب سفیر بن کر آئے کفار کی طرف سے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو تعلق تھا، جو ادب و احترام تھا، اسے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کفار کے پاس واپس جاتے ہیں مکہ، اور جا کر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ میرا تمہیں مشورہ یہ ہے، اے مکہ والوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی محمد عربی سے جنگ نہ کرنا، کبھی بھی محمد عربی سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے محمد عربی کا جتنا احترام ان کے صحابہ میں دیکھا ہے، اتنا احترام میں نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا۔ کہتا ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نے دیکھا نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں گیا، لیکن جتنا احترام میں نے محمد عربی کا دیکھا ہے، ان کے صحابہ کا جتنا احترام کرتے اتنا احترام کسی اور کا دیا ہی نہیں ہے۔ کہ جب محمد عربی انہیں اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی گفتگو فرماتے ہیں، تمام ان کے صحابہ جو ہیں سر جھکا کر ادب کے ساتھ ان کے قریب ہو کر جو ہے ان کی بات سنتے ہیں، اور ان کے جسم کا کوئی بال اگر جسم سے جھڑ کر نیچے گرتا ہے، انہیں نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ وضو کرتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا استعمال شدہ پانی کی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، اپنے جسموں کے ساتھ ملتے ہیں۔ ارے محمد عربی کا جتنا احترام، جتنی تعظیم کے صحابہ نے کی، اتنی کسی اور ہستی کی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد تیسری بات کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے بے انتہا قربانیاں دی، حضور کے خاطر، حضور کے عشق میں بے انتہا قربانیاں دی۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے کپڑا ہٹا ہوا دیکھا، تو دیکھا کہ پیٹھ پر سفید سفید گول گول زخم کے نشان ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے پوچھا کہ یہ اے خباب، یہ تمہیں کون سے زخم کے نشان ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا مکہ مکرمہ میں، اور ہم نے اسلام قبول کیا، اور فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کفار نے اتنے ظلم و ستم کیے مجھ پر، اتنے ظلم و ستم کیے کہ گرم کوئلوں کے اوپر، گرم کوئلے دہکتے ہوئے کوئلے زمین پر بچھا دیے، اور ان کے اوپر مجھے ننگی پیٹھ جو ہے مجھے لٹا دیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے اتنی چربی پگھلی، چربی پگھل کر وہ تمام کوئلے بجھ گئے، اور فرماتے ہیں میں گھنٹوں بے ہوش رہا، کئی گھنٹے بے ہوش رہا، کئی گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری زبان پر جو پہلی بات تھی، جو پہلی بات جاری ہوئی وہ یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے یہ فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، فرماتے ہیں اے خباب اپنی کو پیٹھ تو دکھاؤ، میں اس پیٹھ کی، اس مقدس پیٹھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اسے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے آگ کے اندر جلایا گیا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جاؤں، صحابہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی، ان کی وجہ سے ان کی قوم پر کتنا انعام و اکرام ہوا کرتا تھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ من و سلوہ کھایا کرتی تھی، ان کے لیے پکا پکایا تیار شدہ کھانا جو ہے وہ نازل ہوا کرتا تھا، اور جب وہ باہر چلا کرتے تھے ان پر بادل جو ہے وہ سایہ کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کا انعام و اکرام تھا، لیکن وہ من و سلوہ کھانے والی قوم، وہ بادل کے سائے میں چلنے والی قوم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کون جائے گا، جب جہاد کے لیے قربانی مانگی تو وہ من و سلوہ کھانے والے کیا کہتے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر کفار کے ساتھ لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ وہ من و سلوہ کھانے والی قوم نے یہ کیا، اور پھر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت
ان پر کتنا انعام و اکرام تھا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل ہوتی تھی دینی حوالے سے دنیاوی حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشکل ہوتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے تھے آپ ان کی وہ مشکل حل کر دیا کرتے تھے کوئی بیمار آتا اب ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا اور کا مرض والا اگر کوئی مریض آتا آپ جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا پیدائشی نابینا جو ہے اس کو لایا جاتا آپ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جایا کرتا تھا حتیٰ کہ مردوں کو آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا آپ کو باذن اللہ فرماتے وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے اتنے فیض حاصل کرنے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا آپ نے فرمایا جب آپ نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف کون میرا مددگار ہے تو پوری اس قوم میں سے پوری بنی اسرائیل قوم میں سے صرف 12 لوگ تھے 12 لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ادھر دیکھیں ادھر یہ حال ہے لیکن ادھر میرے کریم نبی کے صحابہ کا آپ کی قربانیاں دیکھیں صحابہ کی قربانیاں کتنی ہیں بدر کا موقع اس وقت جب کفار نے پوری طاقت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ کفار پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے جب حضور نے یہ فرمایا ادھر آپ نے سن لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا لیکن قربان جاؤ صحابہ کرام کی عظمت پر ابھی دیکھیں اس وقت ابھی ہجرت کیے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزرا تھا جو مہاجرین صحابہ تھے انہوں نے اپنا سارا مال و اسباب مکہ مکرمہ چھوڑ پائے اور جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اپنا آدھا مال جو ہے وہ اپنے مہاجرین بھائیوں کو دے دیا تھا ابھی مالی طور پر انتہائی کمزور تھے اتنی کمزور مالی حالت تھی کہ کسی صحابی کے پاس صبح کا کھانا ہوتا تھا تو دوپہر کا شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا جسم ڈھانپنے کے لیے کئی صحابہ کے پاس صرف ایک کپڑا جو ہے وہ ہوا کرتا تھا ایسی حالت تھی مالی لیکن اس کے باوجود جب کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخاری شریف کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں عرض کریں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر ہے وہ کفار سے لڑیں بلکہ ہم آپ کی دائیں طرف سے بھی کفار سے لڑیں گے آپ کی بائیں سائڈ سے بھی کفار سے لڑیں گے آپ کے آگے سے بھی کفار سے لڑیں گے آپ کے پیچھے سے بھی کفار سے لڑیں گے اور صحابیات بھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بزرگ صحابی تھے اور معذور تھے پاؤں میں لنگڑا پن تھا اب جس وقت غزوہ احد کا دور آتا ہے غزوہ احد کا وقت آتا ہے تو ان کے 4 نوجوان بیٹے جو ہیں وہ اس لشکر اسلام میں شامل ہوتے ہیں اور خود بھی اپنے لنگڑے پن ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ چل پڑتے ہیں لشکر اسلام میں شامل ہونے کے لیے جب چلتے ہیں راستے میں لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن جموح تمہارے تو 4 بیٹے لشکر اسلام میں شامل ہو چکے ہیں اور تم بوڑھے ہو چکے ہو تم جو ہے وہ معذور ہو لیس علی الاعمى حرج اور جو معذور ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا شریعت یہ کہتی ہے کہ معذور پر کوئی حرج نہیں ہے تو پھر تم جو ہے وہ ایسا کرو جہاد کے لیے نہ جاؤ اب یہاں پر قربان حضرت عمر بن جموح کا جذبہ دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں اگر میرے 4 بیٹے لشکر اسلام میں شامل ہیں اور وہ پیارے آقا علیہ السلام پر قربان ہو کر اگر جنت حاصل کر لیں تو میں اپنے بیٹوں سے کس طرح جو ہے میں پیچھے ہوں میں اپنے بیٹوں سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کی جان پر جو ہے وہ قربان ہو جاؤں گا اور جو ہے وہ جنت حاصل کروں گا بزرگوں دوستوں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جذبے تھے کہ انہوں نے
بڑھاپے کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی. انہوں نے اپنی جوانیاں جو ہے وہ حضور پر قربان کر دی. انہوں نے اپنے بچپن جو ہے وہ حضور پر قربان کر دیے. خواتین نے اپنے سہاگ جو ہیں وہ حضور پر جو ہے وہ قربان کر دیے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ تھا, ان کی قربانیاں تھیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ اس امت میں سب سے زیادہ درجہ مقام مرتبہ ملا. پھر اس کے بعد یہ دوسرا حصہ ہو گیا. اس کے بعد تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ اب جو بندے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, رافضیت کا اظہار کرتے ہیں, ان کے متعلق احادیث مبارکہ 3 احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث مبارکہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک میری امت میں سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ پر جرأت کرتے ہیں, میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. وہ اس امت کے بدترین لوگ ہیں. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے بدبخت لوگ جو ہیں اس امت میں کہ جو ہے وہ بدترین اور بدبخت ترین لوگ ہیں. پھر اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا, اور فرمایا کہ قریب کچھ لوگ, کچھ قوم ایسے لوگ آئیں گے جو میرے نبی, جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے, ان کی شان کو کم کریں گے, اور نعوذ باللہ انہیں جو ہے وہ گالیاں دیں گے, انہیں برا بلا کہیں گے, انہیں گالیاں دیں گے. اور پیارے آقا علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لہذا تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا. اب ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے؟ حضور نے فرمایا نہ تم ان کے ساتھ بیٹھنا, نہ ان کے ساتھ کھانا, نہ ان کے ساتھ پینا, نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا, نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا. مطلب کیا ہے کہ جو حضور کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اس کا جو ہے ہم سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں رکھنا. یہ حضور نے حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے ہمیں حکم دے دیا. پھر اس کے بعد تیسری حدیث مبارکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے نبی کے, جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے, انہیں برا بلا کہے, اس پر اللہ تعالیٰ کی, اس کے تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور فرمایا کہ اس بندے کی نہ تو کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے, اس کی کوئی عبادت نہیں ہے, نماز پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, زکات دیتا رہے, حج ادا کرتا رہے, اگر نبی کے صحابہ کا ادب نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. اس کے بعد چوتھی بات کی طرف آتا ہوں, آخری بات جو بڑی عام بات ہے, بزرگوں کو ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام سے جن ہستیوں نے براہ راست فیض حاصل کیا, ڈائریکٹ فیض حاصل کیا, وہ 2 قسم کی ہستیاں ہیں. ایک ہے حضور کے صحابہ اور دوسرے ہیں حضور کے اہل بیت. حضور کے اہل بیت. اب یہ 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور سے براہ راست فیض حاصل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو بے انتہا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان کا مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں, اور ابھی کچھ مختصر انداز میں نے بھی بیان کیا, اور اہل بیت اطہار کا ذکر انشاءاللہ کل ہوگا. اب ان دونوں ہستیوں کو مبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مقام و مرتبہ عطا فرمایا, لیکن کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو ان دونوں ہستیوں میں سے ان دونوں ہستیوں کو نہیں مانتے. ایک گروہ وہ ہے جو صرف صحابہ کو مانتا ہے, اہل بیت کو نہیں مانتا, اور ایک گروہ وہ ہے جو صرف اہل بیت کو مانتا ہے, حضور کے صحابہ کو نہیں مانتا. یاد رکھیں ہمارا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانیں, ان کا احترام کریں, حضور کے اہل بیت کا بھی احترام کریں, تب جو ہے وہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اس کے بغیر کوئی بھی بندہ اگر صحابہ کو مانتا ہے اس کا بھی ایمان مکمل نہیں, صرف صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہ مانے اس کا بھی ایمان مکمل نہیں, اور صرف اہل بیت کو مانے صحابہ کو نہ مانے اس کا بھی ایمان مکمل نہیں. ان دونوں پر ایمان رکھنا, دونوں کا احترام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں بیان کرتا ہوں ان دونوں کا تعلق کے حوالے سے. دیکھیں صحابہ کے متعلق پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا وجود, میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں,
ستارے کی طرح ہیں فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ ان میں سے جس کی بھی تم نے اقتداء کی تم ہدایت کو پا جاؤ. تو صحابہ کو حضور نے ستارہ قرار دیا, ستارہ. اب اس کے بعد اہل بیت کے متعلق میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے. من رکب فیہا نجا, جو اس کے اندر سوار ہو گیا نجات پا گیا. من تخلف عنہا, اور جو اس سے رہ گیا ہلاک وہ ہلاک ہو گیا. اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ حضور نے صحابہ کو ستارہ قرار دیا اور اہل بیت کو کشتی قرار دیا. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کوئی بندہ سمندر کے اندر سفر کر رہا ہو, پہلے دور کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سمندر میں جو بندے سفر کر رہے ہوتے ہیں, کشتیوں نے سمندر میں سفر کرنے کے لیے, اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے, خاص طور پر رات کے سفر کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک ستارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ستارے کو دیکھ کر منزل کا تعین کیا جاتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے. ستارے کے بغیر منزل کا نہیں پتہ چلتا. اور کشتی بھی ضروری ہے کہ اگر ستارے کا پتہ ہو, کشتی جو ہے وہ اس کے پاس موجود نہ ہو, کشتی کے اندر سوار نہ ہو, تب بھی جو ہے وہ بندہ اپنی منزل پر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. تو صحابہ کے ستارے کی روشنی کی بھی ضرورت ہے منزل کی طرف پہنچنے کے لیے. میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر منزل کی طرف پہنچنا ہے تو صحابہ کے ستارے کی روشنی بھی ضروری ہے. اور جو حضور کے اہل بیت ہیں ان کی کشتی کے اندر سوار ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اگر صرف صحابہ کی ستارے کی روشنی ہے, اہل بیت کی کشتی نہیں ہے, تب بھی جو ہے وہ آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے, سمندر کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو جائیں. اور اگر صحابہ اہل بیت کی کشتی موجود ہے, آپ اس کے اندر سوار ہیں, لیکن آپ کو ستارہ نہیں ہے, آپ سمندر کے اندر جو ہے وہ چکر لگاتے رہیں گے, منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو ان دونوں کے ساتھ تعلق رکھنا, دونوں کا ادب و احترام کرنا جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے. تو بزرگ دوستوں, یہی میری گزارش کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہستیاں ہیں جنہیں امام کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی, اور اس بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ بلند مقام و مرتبہ حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا. یہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی وجہ سے عطا فرمایا. اور پھر جو گستاخ ہیں ان کے ساتھ حدیث مبارکہ کے متعلق جو ہے صحابہ کے جو گستاخ ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا جو ہے اس کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. اور آخر میں جو بات کی وہ یہ کہ حضور کے اہل بیت کا بھی احترام کرنا ضروری ہے, حضور کے صحابہ کا بھی احترام جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے صحابہ کی بھی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور حضور کے اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین. وتب علينا جوابنا انك انت التواب الرحيم. یا باری تعالیٰ تیرے پیارے محمود علیہ السلام کے اہل بیت کا اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مختصر تذکرہ کیا. مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. مالک اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذکر کے سب کا صحیح مالک حاضرین کے گھروں میں خیر برکت اس معاملے پر اپنا خصوصی بھائی تعالیٰ ہمارے پورے مسلمان بہن بھائی ماں سب کو شفا کاملہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد مالک جو بے روزگار ہیں حلال اور اچھا مالک ہمارے اس عرصے وطن پاکستان کی مالک دنیا میں جہاں بھی کئی مسلمان آباد ہیں